بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرٹیکل 63A جو ایک صدارتی ریفرنس تھا اس پر مختصر فیصلہ آ گیا ہے، ظاہر تفصیلی فیصلہ بعد میں آئے گا۔ یہ 3-2 سے ہوا ہے۔ چیف جسٹس عمر اتاب بدیال، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیر اختر صاحب نے فیصلہ ایک ہے، جبکہ 7 جسٹس مندو خیل اور ایک اور ہمارے معزز جج ہیں انہوں نے اختلاف کیا، 2 ججز نے۔ چنانچہ جو اصل فیصلہ ہوئی ہے وہ وہی ہے جو اکثریت کا ہے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دو چیزیں واضح کی، بلکہ ایک ہی چیز واضح کی ہے، اور وہ ایک یہ تھی کہ منحرف رکن کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے اور اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور کانسٹیٹیوشن کے اندر جب یہ کہا جاتا ہے جی کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، تو وزیر اعظم مت بھولیں کہ اکثریتی پارٹی کا بندہ ہوتا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آئین پاکستان میں پھر اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کا کیوں ذکر ہے۔ اور عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے تو ظاہر ہے کہ اگر اس میں یا تو ان کی اپنی پارٹی پوری لے کے آئے عدم اعتماد کی تحریک، اس کی ایک ہی پھر افادیت رہ جاتی ہے، وگرنہ اگر ان کے کچھ لوگ منحرف ہو کے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا، یعنی کہ وزیر اعظم کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وزرائے اعلیٰ کی بھی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ آئین کا جو آرٹیکل ہے جس کے تحت عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، آرٹیکل 95 کے تحت عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے چیف منسٹر کے خلاف بھی اور وزیر اعظم کے خلاف بھی۔ تو اور 63A جو ہے وہ نااہلی کی جو وجوہات بتاتا ہے ایک رکن اسمبلی کی، تو اس کے اندر 63A میں یہ سارا صراحت کا بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ استعمال کرے گا، وزیر اعلیٰ کے خلاف کرے گا، یہاں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ شمار ہی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک ایمبیگوٹی ہوگی کہ میں نے ووٹ دیا ہے اور وہ شمار نہیں ہوا، تو آیا پھر میں نااہل بھی ہو گیا ہوں، اور پھر وہ دیا کیوں ہے میں نے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وضاحت میرے خیال اسمبلی ہی کر سکتی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے قانون سازی میں کہا ہے کہ وہ درست فیصلہ ہے کہ 63A میں جو نااہلی ہے اس نااہلی کے اوپر جو کتنی دیر کی ہونی چاہیے، 1 ٹائم نااہلی ہے، آیا اس کو 10 سال کی نااہلی ہے، 5 سال کی ہے، تاحیات ہے، وہ اس کے اوپر قانون سازی کی جائے، جو کہ اسمبلی یقیناً اس پہ قانون سازی کرے گی۔ رہ گیا سوال کہ شہباز شریف صاحب تو کوئی انہوں نے منحرف ارکان کا ان کو ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی، البتہ حمزہ شہباز شریف صاحب وہ ایک بڑا دلچسپ صورتحال ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو منحرف ارکان جو ہیں کوئی میرا خیال ہے 20 یا کچھ اس سے زیادہ کم و پیش تحریک انصاف کے انہوں نے ووٹ دیا ہے، لیکن یہاں پہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے سامنے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ تحریک انصاف کے نہیں تھے، وہ قافلی کینڈیڈیٹ تھے، اور وہ بھی الیکشن نہیں لڑا گیا وہاں، اور نہ پارٹی کی وہاں ڈائریکشن تھی کہ آپ ووٹ نہ کاسٹ کریں یا کاسٹ کریں۔ تو یہ کیسی صورتحال ایک ایسی ہے کہ اس کیفیت میں آیا یہ کیا کیا جائے؟ آیا حمزہ شہباز شریف صاحب خود بخود ہی اب، کیونکہ یہ بالکل ایک نئی صورتحال ہے، اس میں نہ تو انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف کوئی ووٹ کاسٹ کیا ہے اور نہ انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ قافلی کیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب، اتفاق یہ ہے پھر ایک اور بھی اس میں ایک تھوڑا سا آپ اضافہ کر لیں کہ پرویز الہی صاحب نے پھر وہ الیکشن لڑا بھی نہیں، یعنی کہ وہ 1 سائیڈ الیکشن تھا، کیونکہ جب وہ پہنچے تو وہاں پہ صرف ایک ہی بندہ آئے تھے، فیاض الحسن چوہان، جو کہ گنتی کرنے آئے تھے، اور وہ وغیرہ سارے ان کا بائیک آؤٹ تھا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ نیشنل اسمبلی میں البتہ وزیر اعظم نے ایک کہا تھا کہ میری پارٹی کے لوگ اٹینڈ بھی نہ کریں، یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر وزیر اعظم کہیں کہ آپ اجلاس اٹینڈ نہ کریں اور وہ چلے جائیں تو آیا یہ جو ہے اس میں کیا صورتحال ہوگی؟ کوئی انحراف کا ڈی سیٹ ہونے کا جو 4-5 چیزیں بتائی ہوئی ہیں، بڑی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتائی ہوئی ہیں کہ یہ کام کریں گے تو آپ جو ہے ڈی سیٹ ہوں گے۔ باقی ملکی صورتحال جو ہے وہ اسی طریقے سے بہت ہی بڑا بحران ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں۔ ہم نے 2014 سے اس ملک کو بہت ہی محنت کے ساتھ ایک سیاسی بحران میں دھکیلا،
اور اس کا ہمیں بہت بڑا معاوضہ ادا کرنا پڑا. ہم نے سی پیک قربان کیا, ہم نے امریکیوں کو یہاں پہ دوبارہ سے مستحکم کیا. میں کتنی دفعہ پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ 2011 12 13 میں ہم نے بڑی مشکل سے امریکیوں کو یہاں سے نکالا تھا. سلالہ کے اوپر ہم نے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ سارے CIA کے ایجنٹس ہیں, دوسرے آپریٹر ہیں, کانٹریکٹر ہیں, ان کو یہاں سے لے جائے. پھر اس کے بعد ریمنڈ ڈیوس کی کیس ہوا تو ہم نے وہاں سے نکالے. بہرحال یہ کوئی علیحدہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ امریکی کیسے ہمارے ہاں اپنا جو فٹ ہولڈ ہے اپنے مؤثر طریقے سے پاکستان میں کیسے وجود رکھتے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے. وہ جو ہم نے سیاسی ایک بحران پیدا کیا کرتے کرتے اس میں بالآخر نواز شریف صاحب کے لیے جان لیوا ہوا, ان کی سیاست کے لیے ان کو پکڑا گیا, پھر نااہل کیا گیا. جو کچھ کر سکتے تھے دنیا جہان کی جتنی بھی سپریم کورٹ بھی اور ہماری عسکری ادارے بھی, جو لا قانونیت جو غیر آئینی کام تھا اس کی دھجیاں اڑا کے ڈھیٹ بن کے دن دہاڑے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے یہ کہ جیسے ہوتا ہے بنانا میں ریپبلک بنی رہی, جنگل کا قانون یہاں نافذ رہا. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ تو ایک فیز سے نکل گئی. دوسری فیز میں وہ ایک بہت ہی برانڈ, بہت چہتا, بہت ہی زبردست قسم کا, جس کے بارے میں خواب دکھائے گا لوگوں کو, بتایا گیا جی ٹی وی کے اوپر, اس کے بارے میں سال تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تاکہ کوئی کرٹیسزم نہیں کر سکتے. یہ تو 4 ہفتے کی حکومت کو ایسے اس کا تجزیہ ہو رہا ہے جیسے 4 سال حکومت انہوں نے کی ہے, عمران خان نے نہیں کی. لیکن بہرحال علیحدہ بات ہے کہ کس میں میرا قصور ہے, یعنی کہ مسلم نون کا اور PDM کا قصور ہے, کتنا عمران خان کا اداروں کا قصور ہے, اس کے بارے میں بھی کسی وقت ہم بات کریں گے, ناٹ ٹوڈے. تو یہ جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ اپنی 4 سال کی کارکردگی جو سامنے تھی آئی اس ہیرے کو انسٹال کرنے کے بعد, اور 1 سال اس پہ کوئی بات نہ کرنی دی گئی, اور بہت طریقے سے کہ جی یہ پاکستان کو جو ہیرا ملا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 3 ساڑھے 3 سال میں یقین آنے کے عمران خان صاحب نے دعائیں مانگی کہ اللہ میاں میری اس حکومت سے جان چھڑا, کیونکہ یہ ان کے لیے جان لیوا ہو گئی تھی. اس کی پاپولیرٹی برف کی طرح پگھل گئی تھی اور پگھل رہی تھی. لوگ اس پہ اپنے ہی لوگ جو ہیں اسے نالا ہو رہے تھے. موقع ملا. میرا موضوع یہ بھی نہیں ہے, میرا موضوع یہ ہے کہ اس کے بعد بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہاں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, وہ پتہ نہیں کس کے مفاد کے لیے کام کر رہی تھیں, اپنی پارٹی کے لیے کون کون کام کر رہا تھا اور دوسروں کے لیے کون کون کام کر رہا تھا, اور کسی دوسرے اس کے لیے. انہوں نے حکومت لے لی, ریلیف مل گئی, بڑے تمطراق سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے. میں تو خیر ہارے کو پتہ ہے کہ میں کیا کہتا تھا کہ ان کے آنے سے اوروں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہ پیپلز پارٹی کو, نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو. البتہ مسلم نون کی سیاست جو ہے وہ بہت ہی نقصان اس سے پہنچے گا اور وہ اس کی بھیڑ چڑھ جائے گی. وہی ہوا. بہرحال اس کو آپ ایک طرف رکھیں کہ مسلم نون کی جو سیاست ہے اس سے کیا ہونا ہے, لیکن عملاً یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا. عجیب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک طرف سے لگتا ہے کہ شہ دی گئی, اور اس کو کوئی ایسا زبردست قسم کا اس کو پلاننگ اس کے پاس ہے. یقیناً پاکستان سے باہر بھی کوئی قوتیں ہوں گی, جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امریکہ ہمیشہ جب آپ کسی بھی پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کریں, قطع نظر کی حکومت میں کون ہے اور اپوزیشن میں کون ہے, وہ ہمیشہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا وہ ساتھ دیتے ہیں امریکہ. یہ پورا 70-75 سال کی تاریخ ہے ان کا. یہ پاکستان کے بارے میں طریقہ کار جو ہے اس میں یکمو کبھی فرق نہیں آیا, اور میں تو اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں. مجھے تو بہت کلیئرٹی ہے کہ امریکہ پاکستان کی تباہی اور بربادی اور پاکستان کے اندر افراتفری اور لسانی فساد ہو, تو فرقہ واریت ہو, کوئی قسم کی ہو, قومیت کی بنیاد پر فساد ہو, سیاسی بنیاد پر پولرائزیشن ہو, اس کے اندر وہ اپنے دامِ دل میں سکون حصہ ڈالتے ہیں کہ پاکستان کا عدم استحکام امریکہ کو اور انڈیا کو سوٹ کرتا ہے, اور اس میں وہ پھر اپنی باقی بھی معاہدانہ ایکٹیویٹیز بڑھا دیتے ہیں. بہرحال عمران خان صاحب کو ہٹا کے اور پھر ان کو بھرپور تصادم کے لیے اکسایا گیا. 3-4 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ جب ہٹائیں گے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ نگران حکومت بنائیں گے اور 1 سال کے لیے رکھیں گے. یہ سارے کام جب انہوں نے پلان کیے تھے اس کے مطابق ابھی بھی چلنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے یہ پلان نہیں کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس تمطراق کے ساتھ اتنے پاپولر ہو جائیں گے اور وہ اس سختی کے ساتھ, شدت کے ساتھ, حدت کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر نازل ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے چند بندوں کے اوپر. میں نے یہ بھی بتایا تھا بڑے اپنے پروگرامز میں 3 سال پہلے بتایا تھا. عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے کہا تھا کہ جب عمران خان صاحب
ان سے نپٹیں گے تو ان کو پتہ جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان سے ٹکرا کون ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بے نظیر صاحبہ کو، نواز شریف صاحب، پچھلے سب کو یہ بھول جائیں گے۔ بہرحال میں نے تو 3-4 سال میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی جان جو ہے ہتھیلی پہ رکھ کے یہ اپنا موقف پیش کیا ہے۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ موقف رکھنے کے لیے آپ کو کتنی بڑی قربانی دے سکتے تھے، اپنی آنر، اپنی عزت، اپنا وقار، سب کچھ بھی ہوتا تھا ملیا میٹ ہو سکتا تھا۔ میں لگے رہے اس لیے کہ پاکستان کے لیے کہ شاید یہ سمجھ آ جائے اور یہ کام پاکستان کو بچا لے، لیکن اور ساتھ بتایا کہ یہ سیاست میں استحکام پاکستان کے لیے جان لیوا ہوگا۔ وہ سامنے آتا رہا عمران خان صاحب کی صورت میں جو کچھ آیا، لیکن اس بدترین حالت میں جب عمران خان صاحب کو بھیجا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ مرجع خلائق بن گئے۔ وہ پاپولیرٹی عمران خان صاحب نے، میں نے کل بھی کہا، جو کبھی نہیں دیکھی تھی وہ اب ان کو ملنے کو ہے، مل چکی ہے۔ اب اس کے بعد وہ پلان کیا ہو رہا ہے کاغذوں میں؟ شہباز شریف صاحب اس دباؤ کیا جو کل ہی میں نے بتایا ہے کہ آپ اس کو ڈیزالو کریں اور ارلی الیکشن کرائیں۔ اب اہتمام میں یہ ہے کہ نگران حکومت ہوگی، بنگلہ دیش ماڈل، کوئی اور ماڈل، ہم اس کو سال تک چلائیں گے۔ کوئی پاکستان کی ہے جو یہاں سوچ رہا ہے؟ کوئی پاکستان کی ہے جو اس مردہ جسم جس کا میں نے کل بھی کہا کہ چند سانسیں شاید بچ گئی ہیں، وہ سانسیں جو ہیں ان کو بھی ختم کرنے کے لیے، اور کیا پاکستان ہوگا اس کے اندر کون ہوں گے سب سے جو بڑے بینیفیشری پاکستان کے؟ میں تو نہیں ہوں، تکلیف ضرور ہے مجھے، سب سے زیادہ شاید تکلیف مجھے ہو، لیکن بینیفیشری میں نہیں ہوں۔ بینیفیشری تو ہمارے ادارے ہیں اس ملک کے، جو اس ملک نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، آل مائٹی بنایا ہے۔ وہ فنا بھی کر سکتے ہیں، کسی کو بنا بھی سکتے ہیں، حکومتیں جو صفحہ ہستی سے مٹا بھی سکتے ہیں، اور جو ہے ان کو ان کی تخلیق بھی کر سکتے ہیں۔ جو سارے ہیں ان کو خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں اور سب کچھ ہے۔ یہ ساری خصوصیات جو ہیں نعوذ باللہ اللہ میاں کی انہی اداروں میں پائی جاتی ہیں۔ تو چنانچہ اب جو صورتحال ہوئی ہے کہ بڑی عجیب و غریب ہے، ڈیسپریٹ ہیں کہ کسی دن ہم نگران حکومت لائیں۔ اب میں اس میں چند اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، کیونکہ آج کا میرا موضوع اتنا ہے، میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ میں نہیں سچ چاہتا ہوں، یہ نہیں وہ اور خراب نہیں ہے، جو پجمرد ہوئی ہے کہ جو صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں اقبال نے کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں۔ میرے ذہن میں جو چیز سامنے آ رہی ہے، میرا یقین جانو میری زبان اس کا ساتھ دینے سے قاصر ہے، اتنی تکلیف دہ صورتحال اس ملک کی۔ اب یہاں پہ سیدھی سی بات ہے کہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے طے کر لیا اور کسی طریقے سے اگر شہباز شریف صاحب یا جماعتیں نہیں مانتی، فرض کیا ارلی الیکشن کے لیے ڈیزالو نہیں کرتی، اور ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کو اور باب کو اور ان کو کہیں کہ جی حکومت سے نکل آئیں، اور الوی صاحب جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کہیں اور جو لینا پڑے گا اور حکومت ختم ہو جاتی ہے اور الیکشن آ جاتے ہیں، تو پھر میری ایک بات مانیں، الیکشن کروا دیں 3 مہینے میں۔ اور میں یہ یقین بتاؤں کہ زیادہ شاید چانسز ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس ماحول میں، جس میں وہ ایک بطل حریت اور واحد اپوزیشن کے لیڈر بن کے آئے ہیں، باقی ساری جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں، اور ایک واحد آدمی ہے جو اپوزیشن میں ہے، یہ اس کو یہ سہولت جو ہے ہم نے بڑی محنت سے دی ہے۔ عقل ہماری جتنی دماغ بیٹھے تھے اپوزیشن کے، اتنے بڑے سارے سب کے، وہ سارے بیٹھے تھے اور ان کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ میں چلا کے رہ گیا تھا کہ نہ لاؤ ووٹ آن نو کانفیڈنس، اس کو چلنے دو، جب اسے چلنے ہی آنے پھر آنا ہے۔ یہ کہتے تھے نہیں جناب والا جناب فیاض حمید صاحب جو ہے وہ آرمی چیف بن جائیں گے، فلاں بن جائیں گے، شاید اب بھی بن جائیں، عمران خان صاحب دوبارہ الیکٹ ہو کے آج گئے تو۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے، عمران خان صاحب نے میجورٹی لے لی اور ان کو روکا، یا اس نگران سیٹ اپ کو انہوں نے سال چلایا، تو پھر یہ لفظ میرے نوٹ کر لیں کہ 1971 کا مشرقی پاکستان کا واقعہ جو ہے ہماری نوجوان نسل کو نہیں پتا، ہمارے بیت گیا تھا۔ اب صورتحال اس سے مختلف نہیں ہوگی، وہ بھی ایگزیکٹلی یہ تھا، اس میں الیکشن ہو گئے تھے اور مجیب کو اقتدار نہیں دیا تھا۔ اس میں عمران خان صاحب بظاہر ان کو یہ تاثر مل چکا ہے، اور کراؤڈ کا چارج ہے، تاثر مل چکا ہے کہ اب وہ کوئی بھی الیکشن کرائے الیکشن جیت جائیں گے۔ اگر اب آپ نے الیکشن نہ کرایا تو اس کے جو سیاسی مضمرات ہیں، نواز شریف صاحب کو جو آپ لوگوں نے سیاست سے نکالا تھا، اور اس کی جو ہمیں سیاسی مضمرات تھے، اس سے یہ کچھ تقریباً 10 گنا زیادہ ہوں گے۔ یہ پیغام ہے میرا کہ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کاش آپ ان کو 1.25 سال حکومت کرنے دیں، اور جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اسے نپٹنے دیں، آپ نہ اس میں دخل دیں، نہ دخل دیں۔ اور اگر یہ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں جنہوں اپنی لالچ اور طمع سے جو ہے نا انہوں نے غلط فیصلہ کیا اور آ ہی گئے ہیں، اگر آپ ان کو بھگانے پہ تل گئے تو پھر 90 دن کے اندر آئین پاکستان کہتا ہے، یہ آئین یہ کہتا ہے کہ جی 90 دن میں آپ
نگران حکومت الیکشن کرائے، اس کی وائلیشن نہ کریں، کیونکہ عدالتوں سے فیصلے لینا آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے دیکھا پہلے بھی آپ لوگ لیتے رہے ہیں۔ وما علینا